بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم جو چیپٹر ہے چپ کی داد، اس کے سوال جواب، اس کے مشقی سوالات کریں گے اور اس کا مرکزی خیال اور خلاصہ بھی کریں گے، تو آپ لوگ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ درِ ذیل سوالات کے جواب تحریر کیجیے۔ تو اس میں جو یہ حالی کی جو نظم ہے یہ کافی لمبی ہے، لیکن یہاں پہ جو بک میں ہے یہ کم اس کے اشعار ہیں یہاں پہ، تو خلاصہ بھی اسی کا ہوگا۔ حالی نے نیکی کی تصویر کس سے کہا ہے؟ جواب ہے کہ حالی نے عورتوں کو نیکی کی تصویر کہا ہے۔ بے کہ حالی نے عورتوں کی فطرت کسے کہا ہے؟ حالی نے عورتوں کی فطرت حیا اور مہر وفا کو کہا ہے۔ حالی نے خواتین کی جو خوبیاں اور اوصاف بیان کی ہے وہ سب تحریر کیجیے۔ تو جواب ہے کہ حالی خواتین کی درج ذیل خوبیاں اور اوصاف بیان کیے ہیں۔ قوموں کی عزت انہی کے دم سے ہے، یہی دکھ سکھ کی ساتھی ہیں، شرم و حیا ان کا زیور ہے، صبر و شرافت میں ان کا جواب نہیں، یہ مہر و وفا کی تصویر ہے، ان کے بغیر گھر ویران ہے، گھروں میں خوشیاں اور راحت انہی کی بدولت ہے، یہی دنیا کی زینت ہے۔ پھر ہے کہ حالی نے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی اہمیت کس طرح بیان کی ہے؟ الطاف حسین حالی نے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی اہمیت یوں بیان کی ہے کہ دنیا کی تمام رنگینیاں اور رونقیں انہی کے دم قدم سے ہیں، اگر یہ نہ ہوتی تو آج دنیا کا نظارہ مختلف ہوتا، ماں ہو، بہن ہو یا بیٹی ہو، یہ ہر روپ میں خوشی اور راحت ہے، گھر بھی انہی کی وجہ سے گھر لگتا ہے، اگر کسی گھر میں ان کا وجود نہیں ہے تو وہ محض چار دیواری ہے، گھر نہیں۔ تیسرے شعر میں کون کون سی شعری صنعتیں موجود ہیں بتائیے؟ تو تیسرے شعر میں صنعت تضاد اور استعارہ کی صنعتیں موجود ہیں۔ تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویرانہ چمن، ہو دیس یا پردیس، جینے کی حلاوت تم سے ہے، آتی ہوں اکثر بے طلب کہہ کر۔ حالی نے معاشرے میں کس خوبی کی طرف اشارہ کیا ہے؟ تو اس نظم میں حالی نے ایسا کچھ نہیں کہا، یعنی کہ جو آتی ہو اکثر بے طلب ان کے کسی اشعار میں موجود نہیں ہے، تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی طرف بھی اشارہ نہیں کیا ہے۔ پھر ہے کہ سوال نمبر 4 ہے، اس نظم کا مرکزی خیال لکھیں۔ مرکزی خیال کے مولانا الطاف حسین حالی اس نظم میں عورتوں کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کی رنگینیاں اور حسن انہی کی وجہ سے ہے، عورت چاہے بیٹی ہو یا بہن ہو یا بیوی ہو، ہر رشتہ قابل ستائش ہے اور ہر روپ میں مرد کے لیے رحمت، نعمت، خوشی، راحت اور سکون کا موجب ہے۔ انہی کی وجہ سے ہمارے گھر مثل جنت معلوم ہوتے ہیں، جس گھر میں عورت ہوتی ہے وہ ہمیشہ شاد و آباد ہوتے ہیں۔ کسی صحت مند معاشرے اور ترقی یافتہ قوم کی بنیاد ہی تعلیم یافتہ خواتین پر ہی استوار ہوتی ہے، کیونکہ خواتین ہی معاشرے اور قوم میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ مردوں پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے قوت بازو سے ان صنف نازک کی حفاظت کریں اور انہیں عزت و احترام کی نظر سے دیکھیں۔ پھر اس کا سبق کا خلاصہ ہے کہ اس نظر میں مولانا الطاف حسین حالی نے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ دنیا کا حسن اور اس کی تمام تر خوبصورتیاں تمہاری بدولت ہیں، شہروں اور ملکوں کی رونق اور قوموں کی عزت بھی تم ہی ہو، گھروں میں راحت اور خوشیوں کی وجہ تم ہو، اگر تم نہ ہوتی تو یہ خوبصورت گھر کسی بیاباں سے کم معلوم نہ ہوتے، پردیس بھی تمہارے وجود سے اپنے دیس جیسا معلوم ہوتا ہے، شرم و حیا تمہارا گہنا ہے اور تم ہی مہر و وفا کی تصویر ہو، تم بھی مردوں کی طرح دین اسلام کی پاسبانی میں پیش ہو، کیونکہ نئی نسل کی تربیت تمہارے کندھوں پر ہے، تم ہی صبر و استقلال کا پہاڑ ہو اور اپنے مردوں کی دکھ سکھ کا ساتھی ہو، تم اپنے مردوں کی معاون مددگار ہو اور ہر میدان میں اپنے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہو، تنگ دستی میں بھی گھروں میں خیر و برکت تمہاری وجہ سے ہے، معاشرے میں استحکام اور خوشحالی تمہاری بدولت ہے۔ سوال نمبر 5 کے درج ذیل الفاظ و ترکیب کے معنی لکھیے۔ صبر و رضا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا، گٹھی میں ہونا، سرشت میں ہونا یعنی فطرت میں ہونا، بن کہتے ہیں بغیر، غمخوار کا مطلب ہے دکھ درد کا ساتھی، حلاوت کا مطلب ہے مٹھاس اور شیرنی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 6 کہ درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ لفظ مہر و وفا میں مہر سے مراد ہے، یہاں پہ کہیں گے سورج۔ اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں میں یہ رمز وقف استعمال ہوئی ہے، یعنی کہ نتائیہ کہیں گے۔ نظم میں حلاوت اس معنی میں استعمال ہوا ہے مٹھاس۔ اسرت میں عشرت سے مراد ہے غریبی میں خوش رہنا۔ اس نظم کی حیت ہے غزل۔ اب ہے تضاد، یہاں بک میں دیکھیں آپ کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اس شعر میں الفاظ حیات اور قضا اور آئے اور چلے استعمال ہوئے، یہ لفظ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ کلام میں ایسے الفاظ کا لانا جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہو تضاد کہلاتے ہیں۔ تو سوال نمبر 7 ہے کہ اس نظم میں سے صنعت تضاد کے الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ تو پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ صنعت تضاد ہے کیا۔
صنعت تضاد کلام میں دو ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ایک دوسرے کی ضد یا الٹ ہو، مثلاً زمین اور آسمان، اندھیرا اور اجالا۔ مثال دیکھیں شعر سے کہ زمینیں چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ اب یہاں پہ دیکھیں درجہ بالا شعر میں زمین اور آسماں ایک دوسرے کی ضد ہے، اس لیے یہ شعر صنعت تضاد کی مثال ہے۔ یہاں پہ دیکھیں دوسری شعر ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ پھر ہے یہاں پہ دن اور رات جو ہے وہ تضاد ہے۔ پھر ہے ہار ہو، اب یہاں پہ دو جوڑیاں ہیں اس طرح سے کہ ہار ہو، جیت ہو، خوشی ہو یا غم، خوش دلی سے سبھی قبول کرو۔ ہار اور جیت آپ دیکھ رہے ہیں، پھر خوشی یا غم، یہ صنعت تضاد ہے۔ تو اس سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چپ کی داد جو مولانا الطاف حسین حالی کی نظم ہے یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو کامنٹ سیکشن میں ایک اچھا سا کامنٹ کر کے ضرور مجھے بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو اس طرح کی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقتاً فوقتاً آپ کو ملتا رہے گا۔ تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔